خوش آمدید کہانیوں کی محفل پر آج ہم ایک ایسی کہانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو دل کو چھو لینے والی ہے اور سوچنے پر مجبور کرنے والی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عصمت چغتائی کی مشہور کہانی امر بیل۔ اس کہانی میں ہم شرافت بھائی کی زندگی کی ایک ایسی حیرت انگیز موڑ کے بارے میں جانیں گے جہاں پہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے 20 سال کی لڑکی سے شادی کی، لیکن وقت کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ رخسانہ بیگم کی بڑھتی ہوئی خوبصورتی اور شرافت بھائی کی عمر کے مد نظر یہ دلچسپ کہانی کیا پیغام دیتی ہے؟ کیا رخسانہ بیگم شرافت بھائی کے لیے ایک امر بیل ثابت ہوئی؟ آئیے اس جذباتی اور گہرائی سے بھرپور کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے کہانیوں کی محفل میں۔ بڑی ممانی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے دلہن تلاش کی جانے لگی۔ جب کبھی کھانے پینے سے نپٹ کر بیویاں بیٹیوں کی بری یا بیٹیوں کا جہیز ٹانکنے بیٹھتی تو ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگتی۔ ارے اپنی کنیز فاطمہ کیسی رہے گی؟ ہے بی بی، گھاس تو نہیں کھا گئی ہو؟ کنیز فاطمہ کی ساس نے سن لیا تو ناک چوٹ کر ہتھیلی پر رکھ دے گی۔ جوان بیٹے کی میت اٹھتے ہی وہ بہو کے گرد کنڈل ڈال کر بیٹھ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم نہ اتارنے دیا۔ نگوڑی کا مائکے میں کوئی مرا جیتا ہوتا تو شاید کبھی آنا جانا ہو جاتا، اور بھائی سجن بھیا کو کیا کنواری نہیں ملے گی جو جھوٹے پتل چاٹے گے؟ لوگ بیٹیاں تھال میں سجا کے دینے کو تیار ہے، 40 کے تو لگتے بھی نہیں ہیں۔ اصغری خانم بولی، اوئی خدا خیر کرے بوا، پورے 10 سال نگل رہی ہو، اللہ رکھے خالی کے مہینے میں پورے 50 بھر کے۔ اللہ، بیچاری امتیازی پھپھو بول کے پچھتائی۔ شجاعت ماموں کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی ایک طرف، اور ماشاءاللہ 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پر پڑی تھی۔ یہ گز گز بھر کی کوئی مچیٹا ہو جاتا، بس 5 ایک دم مورچہ باندھ کے ڈٹ جاتی۔ پھر مجال ہے جو کوئی مغلانی پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے۔ بیچاری شیخانیوں سیدانیوں کی تو بات ہی نہ پوچھیے، بڑی بڑی دل گردے والیوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ مگر امتیازی پھپھو بھی ان 5 پانڈووں پر 100 کورووں سے بھاری پڑتی۔ ان کا سب سے خطرناک حربہ ان کی چنچناتی ہوئی برمے کی نوک جیسی آواز تھی۔ بولنا جو شروع کرتی تو ایسا لگتا جیسے مشین گن کی گولیاں ایک کان سے گھستی ہے اور دوسرے کان سے زن سے نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کی کسی سے تکرار شروع ہوتی، سارے محلے میں ترنت خبر دوڑ جاتی کہ بھائی امتیازی بوا کی کسی سے چل پڑی، اور بیویاں کوٹھے لانگتی، چھجے پھلانگتی، دنگل کی جانب ہلہ بول دیتی۔ امتیازی پھپھو کی 5 بہنوں نے وہ ٹانگ لی کہ غریب نکو بن گئی۔ ان کی سنجلی بیٹی گوری خانم اب تک کنواری دھری تھی، 36واں سال چھاتی پر سوار تھا، مگر کہیں نصیب بننے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کنوارے ملتے نہیں، بیاہے رنوے نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں تو ہر مرد 3-4 کو ٹھکانے لگا دیتا تھا، مگر جب سے یہ ہسپتال اور ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، بیویوں نے مرنے کی قسم کھا لی ہے۔ جسے دیکھو عاقبت کے بوریے سمیٹنے پر تلی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی کی بیماری کے دنوں میں ہی امتیاز پھپھو نے حساب لگا لیا تھا، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ تھا کہ 2 حاجوں کے لیے بھی کنویں میں بانس ڈالنے پڑیں گے۔ شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بڑی نازک صورت اختیار کر گیا۔ قمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ ابھی لڑکا ہی تھے، اسی لیے وہ تو مارے ہال کے برسوں کی گنتی میں بار بار گھپلا کر ڈالتی تھی، کیونکہ ان کی عمر کا حساب لگ جانے سے خود خالوں کی عمر پر شے پڑتی تھی۔ لہٰذا 5 بہنیں بالکل مختلف سمت میں حملہ وار ہوئی۔ انہوں نے فوراً امتیازی پھپھو کے نواز داماد کا ذکر چھیڑ دیا، جس کا تذکرہ پھپھو کی دختری رگ تھا، کیونکہ وہ ان کی نواسی پر سوت لے آیا تھا۔ مگر ہماری پھپھو بھی خری مغلانی تھی، جن کے والد شاہی فوج میں برق انداز تھے۔ وہ کہاں مار کھانے والیوں میں سے تھی، جھٹ پیترا بدل کر وار خالی کر دیا
اور شہزادی بیگم کی پوتی پر ٹوٹ پڑی، جو کھلے بندوں خاندانوں کی ناک کٹوا رہی تھی، کیونکہ وہ روز ڈولی میں بیٹھ کر دھنکوٹ کے اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اسکول جانا اتنا ہی بھیانک سمجھا جاتا تھا جتنا آج کل کوئی فلموں میں ناچنے گانے لگے۔ شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے، نہایت ستھرا نقشہ، چھریرا بدن، درمیانی قد۔ امتیازی پھپھو ساروں میں کہتی پھرتی کہ یہ خضاب لگاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ خضاب لگانا کب شروع کیا۔ یوں دیکھنے میں بالکل جوان لگتے تھے، واقعی 40 کے نہیں جچتے تھے۔ جب ان پر پیغاموں کی بہت زور کی بارش ہوئی تو بوکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا۔ اتنا کہہ دیا، لونڈیا اتنی چھچوری نہ ہو کہ بیٹی لگے اور ایسی خسٹ بھی نہ ہو کہ ان کی اماں لگے۔ اوئی کیا خوفیاتا ہوا نام! امتیازی پھپھو کو کچھ نہ سوجھا تو نام ہی میں کیڑے نکالنے لگی، مگر بہنوں نے ایسا مورچہ کسا کہ ان کی کسی نے نہ سنی۔ رخسانہ بیگم تھی کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو۔ شکل دیکھتے جاؤ پر جی نہ بھرے، تولو تو 5ویں کے بعد چھوٹا پھول نہ چڑھے۔ رنگت ایسی دمکتا ہوا کندن جس میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو۔ نسوانیت اس غضب کی جیسے درجن بھر عورتوں کا ست نچوڑ کر بھر دیا ہو۔ گرم گرم لپٹیں سی نکلتی تھی، شاید بقول وہ 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھی۔ بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا، انہیں ذرا سا تکلف تو ہوا مگر پھر ٹال گئے، کم سنی تو کوئی بڑا جرم نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھی، دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا۔ جب رخسانہ مامی بیاہ کر آئی تو انہیں غور سے دیکھ کے ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ باجی یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ اوئی خدا خیر کرے، اے میاں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، مرد ساٹھا اور پاٹھا، بیوی بسی اور کھسی، 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری کلائی اتر جائے گی۔ گو موت میں نہ 16 سنگار رہیں گے، نہ یہ رنگ و روغن، نہ یہ چھلا سی کمر رہے گی، نہ بازوؤں کا لوچ برابر کی نہ لگنے لگے تو چور کا حال 100 میرا۔ میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائے گی، پھر ہم اپنے بیرن کے لیے 12.5 برس کی لائیں گے۔ خالہ چہکی، خوش ماموں شرما گئے۔ دوسری بیوی نہیں جیتی، اسی لیے تیسری شمسہ بیگم بولی، کیا بک رہی ہو؟ ہاں میاں، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے، اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ دوسری شادی گڑیوں سے کر دیا کرتے تھے تاکہ پھر جو دلہن آئے وہ تیسری ہو۔ بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے، پھر جلد ہی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا۔ 2-3 سال میں اچھے کھانے کپڑے اور عاشقِ زار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا مہتاب ہو گیا۔ وہ چاندنی چھٹکی کی دیکھنے والوں کی آنکھیں جھپک گئی، پور پور سے شعاعیں پھوٹنے نکلی۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل دھت ہو گئے۔ شکر ہے جلد ہی پینشن ہونے والی تھی، ورنہ آئے دن کے دفتر سے غوطے ضرور رنگ لاتے۔ بہنوں کے لے دے کے ایک بھیا تھے، بڑی ممانی تو دلہن آپے میں جی سے اتر گئی تھی، ان کی کمان کبھی چڑھی ہی نہیں، جب تک زندہ رہی صورت کو ترستی رہی۔ آل و اولاد خدا نے دی نہیں کہ ادھر جی بہل جاتا۔ میاں بہنوں کے چہتے بھائی، صورت نہ دیکھے تو کھانا نہ پچے، دفتر سے سیدھے کسی بہن کے یہاں پہنچتے، رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتے، پھر بھی ڈیسک وان سجائے رات تک بیٹھی راہ تکا کرتی، کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ آئے دن بہنوں کے یہاں ہنگامے رہتے، جھوٹوں کو کبھی بھاوج کو بھی بلا لیتی، مگر یہ بیچاری وہاں غریب الوطن سے لگتی، سب نے بلانا چھوڑ دیا۔ شجاعت ماموں کو کبھی یار دوستوں کی دعوت کرنی ہوتی یا قوالی اور مجرے کی محفلیں جمتی تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا، بہنیں سب انتظام کر دیتی، یہ انہی کے ہاتھ میں روپیہ دے دیتے۔ کسی نے ممانی کو رائے دی کہ میاں کو قابو کرنے کا بس ایک گر ہے، اسے ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ میں نہ لگے۔
بس جی ممانی نے کھانا پکانے کی کتابیں منگائی، لہسن کی کھیر اور بادام کے گلگلے، دم کا مرغ اور مچھلی کے کباب پکائے، جنہیں کھا کر ماموں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں زہر دے کر مارنا چاہتی ہے۔ ممانی خون تھوک تھوک کر مر گئی، مگر نئی نولی کا جادو تو آتے ہی سر پر چڑھ کر بورنے لگا۔ نہ کہیں آنے کے رہے، نہ جانے کے، نہ کسی کا آنا بھائی، بس میاں ہے اور بیوی۔ کیا باغ و بہار سا بھائی چٹکی بجاتے میں خرے کی طرح بے رحم اور بے مروت ہو گیا۔ دنیا ہی اجاڑ ہو گئی، اپنے پاؤں آپ کلہاڑی ماری۔ غوری بیگم سے شادی کرا دی ہوتی تو یوں بھیا صاحب الفت نہ ہو جاتے۔ اے بھابھی، بھیا کو آنچل میں کب تک باندھے رکھو گی؟ مرد ذات ہے، کوئی جھنڈولنا نہیں کہ ہر دم کلہے سے لگائے بیٹھی ہے۔ لاکھ تانے دیے جاتے، دلہن بیگم ہے کی ہنس رہی ہے، اور میاں کاٹ کے الو گھگیائے جاتے ہیں۔ اپنی جورو ہے، کوئی پڑوسی کی نہیں کہ بس تکے جا رہے ہیں بجر بٹو کی طرح۔ ماموں وہ ماموں ہی نہ رہے، اجی کیسی قوالیاں اور کیسے مجرے، بس بیوی تگنی کا ناچ نچا رہی ہے، آپ ناچ رہے ہیں۔ بس اور تھوڑے دن کے چوچلے ہیں، پیر بھاری ہوا نہیں کہ سارا دلہن آپا ختم۔ ایک نہ ایک دن تو بھائی کا جی بھرے گا۔ دل کو تسلی دی گئی۔ اللہ اللہ کر کے رخسانہ ممانی کا پیر بھاری ہوا تو اللہ توبہ نہ الٹیا نہ طبیعت ماندی، چہرے پہ اور چاند کھل اٹھے۔ کیا مجال جو ذرا سا الکس آ جائے، وہی شوخیاں، وہی انداز معشوقانہ جو نئی دلہنوں کے ہوا کرتے ہیں، اور ماموں کا تو بس نہیں چلتا انہیں اٹھا کر پلکوں میں بچھا لے، دل نکال کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جی اترنے کے بجائے تو وہ دماغ پر بچھا گئی۔ پورے دنوں میں بھی رخسانہ ممانی کے حسن کو گہن نہ لگا۔ جسم پھیل گیا مگر چاند دمکتا رہا، نہ پیروں پر سوجن، نہ آنکھوں کے گرد ہلکے، نہ چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف۔ جاپے کے بعد جٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مجال جو کمر برابر بھی موٹی ہوئی ہو، وہی کنواریوں جیسا لچکدار جسم۔ بھلی بیوی کی جاپے میں بال جھڑ جاتے ہیں، ان کے وہ ادبدا کے بڑے کہ خود سر دھونا دشوار ہو گیا۔ ہاں، بیوی کے بدلے ذرا ماموں جھٹک گئے، جیسے بچہ انہوں نے ہی پیدا کیا ہو۔ تھوڑی سی توند ڈھلک گئی، گالوں میں لمبی لمبی کاشک گہری ہو گئی، بال پہلے سے زیادہ سفید ہو گئے۔ اگر داڑھی نہ بنی ہوتی تو گالوں پر چونٹی کے سفید سفید انڈے پھول جاتے۔ جب 2 سال بعد بیٹی ہوئی تو ماموں کی توند اور آگے کھسک گئی، آنکھوں کے نیچے کھال لٹکنے لگی، نچلی داڑھ کا درد قابو سے باہر ہو گیا تو مجبوراً نکلوانا پڑے۔ ایک اینٹ کھسکی تو ساری عمارت کی چولے ڈھیلی ہو گئی۔ ان دنوں ممانی کی عقل داڑھ نکل رہی تھی۔ شجاعت ماموں کی 32 اصلی دانتوں سے زیادہ حسین تھی۔ عمر کا الزام نزلے کے سر گیا۔ امتیازی پپو کے حساب سے رخسانہ ممانی 26 برس کی تھی۔ گو اب وہ کبھی بچوں کے ساتھ دھما چوکڑی مچانے کے موڈ میں آ جاتی تو 16 برس کی لگنے لگتی۔ کئی سال سے عمر کا بڑھنا رک گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ان کی عمر اڑیل ٹٹو کی طرح ایک جگہ جم گئی ہے اور آگے کھسکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نندوں کے دل پر آرے چلتے، ویسے بھی جب اپنے ہاتھ پیر تھکنے لگے تو نوجوانوں کی شوخیاں منہ زور گھوڑے کی دلتی کی طرح کلیجے میں لگتی ہے۔ ممانی تو صاف امانت میں خیانت کر رہی تھی۔ شرافت اور بھل ملن ساہٹ کا تو یہ تقاضا تھا کہ وہ شوہر کو اپنا خدائے مجازی سمجھتی، اچھے برے میں ان کا ساتھ دیتی۔ یہ نہیں کہ وہ تھکے ماندے بیٹھے ہیں اور بیگم بے تحاشا مرغیوں کے پیچھے دوڑ رہی۔ ارے بھابھی، تم پر خدا کی سور، نہ سر کی خبر ہے نہ پیر کی، ہڑ دنگی بنی مرغیاں کھدیڑ رہی ہو۔ تو کیا کروں خالہ، موئی بلی؟ اوئی لو اور سنو، بھی میں تمہاری خالہ کب سے ہو گئی؟ شجن بھائی مجھ سے 4 سال بڑے ہیں ماشاءاللہ، بڑا بھائی باپ برابر۔ تم بھی میری بڑی ہو، خبردار جو تم نے پھر مجھے خالہ کہا۔ جی بہت اچھا۔ شادی سے پہلے رخسانہ ممانی کی اماں ان کی دوپٹہ بدل بہن کہلاتی تھی۔ وہی حسن اور کمسینی جس نے ایک دن شجاعت ماموں کو غلام بنا لیا تھا، اب ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔
لنگڑا بچہ جب دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں دوڑ پاتا تو چڑھ کر مچل جاتا ہے کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو۔ مومانی ان کے ساتھ دغا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو انہیں لڑکیاں بالیوں کی طرح ہنستا یا دوڑتے بھاگتے دیکھ کر ان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگتی، وہ جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ لونڈوں کو لبھانے کے لیے کیا تن تن کی چلتی ہو؟ وہ زہر اگلنے لگے۔ ہاں، اب کوئی جوان پٹھا ڈھونڈ لو۔ مومانی پہلے تو ہنس کر ٹال دیتی، پھر جھیپ کر گلنار ہو جاتی۔ اس پر ماموں اور بھی چراغ پا ہوتے اور بھاری بھاری الزام لگاتے۔ فلاں سے آنکھیں لڑا رہی تھی، ڈھماکے سے تمہارا تعلق ہے۔ تب مومانی سناٹے میں رہ جاتی، موٹے موٹے آنسو چھلک اٹھتے۔ الگنی سے دوپٹہ گھسیٹ کر وہ اپنا جسم ڈھک کر سر جھکائے کمرے میں چلی جاتی۔ ماموں کا کلیجہ کٹ جاتا، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ وہ ان کے تلوے چومتے، ان کے قدموں میں سر پھوڑتے، ان کے آگے ناک رگڑتے رونے لگتے۔ میں کمینہ ہوں، حرام زادہ ہوں، جوتی لے کر جتنے چاہو مارو، میری جان، میری رکھی، میری ملکہ شہزادی۔ اور رخسانہ مومانی اپنی روح پہلی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر بھوں بھوں روتی۔ تمہارا عاشق زار ہوں، رشک و حسد سے جل جل کر خاک ہوا جاتا ہوں۔ تم تو ننھے کو گود میں لیتی ہو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے سالے کا گلا گھونٹ دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ جھٹ معاف کر دیتی، اتنی معافی کرتی کہ شجاعت ماموں کی آنکھوں کے حلقے اور اودے ہو جاتے اور وہ بڑی دیر تک تھکے ہوئے کھچر کی طرح ہاپا کرتے۔ پھر ایسے بھی دن آ گئے کہ وہ معافی نہ مانگ سکتے، کئی دن وہ روٹھے پڑے رہتے، بہنوں کی امیدیں بن جاتی۔ بھیا جان بھابھی کو کوڑا کوڑا کر مار رہے ہیں، اب کوئی دن جاتا ہے کہ یہ آئے دن کی داتا کل رنگ لائے گی۔ مومانی چھپ چھپ کر گھنٹوں روتی، آنسو بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے اور بھی ستم ڈھانے لگتے۔ ستا ہوا زرد چہرہ جیسے سونے کی گنی میں کسی بے ایمان سنار نے چاندی کی ملاوٹ بڑھا دی ہو۔ پھیکے پھیکے ہونٹ، ماتھے پر الجھی سی ایک ورفتہ لٹ، دیکھنے والے کلیجہ تھام کر رہ جاتے۔ حسن سوگوار کو دیکھ کر ماموں کے کندھے اور جھک جاتے، آنکھوں کی ویرانی بڑھ جاتی۔ ایک بیل ہوتی ہے، امر بیل، ہرے ہرے سیمپولیو جیسے ڈنٹھل، جڑ نہیں ہوتی۔ یہ ہرے ڈنٹھل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائے تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے۔ جتنی یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے۔ جو رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے، ماموں سوکھتے جاتے تھے۔ بہنیں سر جوڑ کر خسر پسر کرتی۔ بھائی کی دن بدن گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا، بالکل جھرکٹ ہو گئے تھے۔ گاٹھیوں کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا حساب قطعی موافق نہیں، مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی۔ کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ دکھیا نے اس عطر میں جھونک لیا۔ ماموں کی ناک میں جو شمامت العنبر کی مدہوش کن خوشبو کی لپٹیں پہنچی تو وہ غلیظ عیب انہوں نے مومانی پر لگائے کہ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو مومانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کے بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ مومانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے طب یونانی کی تمام معجونیں، مقویات، کشتے اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، پاک پن لوٹ آیا۔ مومانی نے کچھ دنیا داری کے داؤں پیش تو سیکھے نہ تھے، خود روپدہ تھی۔ وہ کسی نے باریکیاں نہ سمجھائی۔ 28 سال کی تھی مگر 18 برس جیسے نہ تجربہ کار اور نہ لڑپن تھا۔ موٹر بہت چلاؤ تو انجن جل جاتا ہے۔ دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ڈھہ گئے، ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اگر وہ جسم اور دماغ کو اتنا نہ تکتکاتے تو 62 برس میں یوں لوٹیاں نہ ڈوب جاتی۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے۔ بہنیں زار و قطار روئی۔ حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ لوگوں نے جوان بننے کے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، قبل از وقت بوڑھا ہونے کی کوئی دوا نہیں جو مومانی کو کھلا دی جاتی۔ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر مرد عاشق تھا
کہ کسی طور سے ان کی جوانی ڈھلنے کا نام ہی نہ لیتی۔ تعویذ گنڈے ہار گئے، ٹونے ٹوٹ کے چت ہو گئے۔ امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا پیڑ سوکھتا رہا۔ تصویر ہو تو کوئی پھاڑ دے، مجسمہ ہو تو پٹک کر چکنا چور کر دے۔ اللہ کے ہاتھوں کا بنایا مٹی آگ کا پتلا اگر حسین بھی ہو اور زندہ بھی، اس کی ہر سانس میں جوانی کی گرمی مہک رہی ہے تو پھر کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کے چڑھے ہوئے سورج کو اتارنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ کھانے کی مار دی جائے۔ گھی، گوشت، انڈے، دودھ قطعی بند۔ جب سے شجاعت ماموں کا ہاضمہ جواب دے گیا، ممانی صرف بچوں کے لیے گوشت وغیرہ منگاتی تھی، کبھی کبھار ایک نوالا خود چکھ لیتی، اب اس سے بھی پرہیز کر لیا۔ اس کو امید بن گئی کہ اب انشاءاللہ ضرور بڑھاپا تشریف لے آئے گا۔ اے بھابھی، یہ کیا اچھال چھکا لونڈیوں کی طرح موئی شلوار قمیض پہنتی ہو اور بھی ننھی بن جاتی ہو؟ ننند کہتی، بھاری بھرکم کپڑے پہنو کہ اپنی عمر کی لگو۔ ممانی نے ٹکا ہوا دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کی بغل میں جانے کی تیاری ہے۔ ماموں نے کچوکے دیے۔ ممانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگی۔ اے بھابھی، یہ کیا ایک آدھ وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ 5 وقتہ کی عادت ڈالو۔ ممانی 5 وقتہ نماز پڑھنے لگی۔ جب سے ماموں کی نیند بوڑھی اور نخریلی ہوئی، تہجد کے وقت سے جاگنا پڑتا تھا۔ میرے مرنے کے نفل پڑھ رہی ہو؟ ماموں بھی سورتے۔ دبلی تو تھی، دن رات کی دانتا کلکل سے اور بھی دھان پان ہو گئی۔ گھی گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نکھر آیا۔ جلد ایسی شفاف ہو گئی کہ جیسے کوئی دم میں بلور کی طرح آر پار نظر آنے لگی۔ چہرے پر عجب سا نور سا اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی رال ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں پر سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ جب صبح سویرے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تو ان کے چہرے پر حضرت مریم کا تقدس اور فاطمہ زہرا کی پاکیزگی طاری ہو جاتی۔ وہ اور بھی کمسین اور کنواری لگنے لگتی۔ ماموں کی قبر اور پاس کھسک آتی اور وہ انہیں منہ بھر بھر کے کوستے اور گالیاں دیتے کہ بھانجوں بھتیجوں کے بعد وہ جنوں اور فرشتوں کو ورغلا رہی ہے، چلے کھینچ کھینچ کر جن قابو میں کر لیے ہے، ان سے جادو کی بوٹیاں منگا کر کھاتی ہے۔ خضاب کے بعد اب مہندی بھی ماموں کو آنکھ دکھانے لگی۔ مہندی لگاتے تو چھینکے آ کر نزلہ ہو جاتا، ویسے بھی انہیں مہندی سے گھن آنے لگی تھی۔ رخسانہ ممانی ان کے بالوں میں مہندی لگاتی تو باوجود احتیاط کے ان کے ہاتھوں میں بھی شمعیں لو دینے لگتے۔ ان کے ہاتھ دیکھ کر شجاعت ماموں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے مہندی میں نہیں، ممانی نے ان کے خون دل میں ہاتھ ڈبو لیے ہیں۔ وہی ہاتھ جنہیں وہ کبھی چمبیلے کی منہ بند کلیاں کہہ کر چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اب شکرے خوخوار پنجوں کی طرح ان کی آنکھوں میں گھسے جاتے تھے۔ جتنا وہ ان کی منڈیاں زمین پر گھسکتی، ممانی سندل کی طرح مہکتی۔ بہنیں گھر سے ترمال تیار کر کے بھائی کو کھلانے لاتی کہ کہیں بھاوا زہر نہ کھلا رہی ہو۔ اپنے ہاتھوں سے سامنے کھلاتی، مگر ان کھانوں سے ماموں کا حال اور پتلا ہو جاتا۔ ابھی تک اس نامراد کشتے کا اثر باقی تھا جو انہوں نے پچھلے جوڑوں میں مراد آباد کے ایک نامی غرامی حکیم صاحب کا نسخہ لے کر کئی سو کی لاگت سے تیار کرایا تھا۔ نسخہ بے حد شاہی قسم کا تھا، جسے مردہ کھا لیتا تو تن تنا کر کھڑا ہو جاتا، مگر ماموں گودنی کی طرح فوڑوں سے لد گئے۔ دکھیا ممانی گھی کو سینکڑوں بار پانی سے دھوتی، اس میں گندھک اور بہت سی دوائیں کوٹ چھان کر ملاتی، دڑیوں مرہم تھوپا جاتا، پتلیوں میں نیم کے پتوں کا پانی اوٹاتی اور صبح شام پیپ خون دھوتی۔ ان میں سے چند پھوڑے مستقل ناسور بن گئے اور ماموں کو نگل رہے تھے۔ پھر ایک دن تو اندھیرا ہی ہو گئی، ماموں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ بہنیں بیٹھی بھاوج کا دکھڑا رو رہی تھی کہ نجی بڑھیا خدا جانے کہاں سے آن مری۔ پہلے تو وہ شجاعت ماموں کو نانا جان سمجھ کر ان سے فلرٹ کرنے لگی۔ کسی زمانے میں نانا جان ان پر بہت مہربان رہ چکے تھے۔ بڑھیا نامراد کی مت ماری گئی تھی۔ نانا جان کو مرے 20 برس ہو گئے تھے اور وہ اپنی چپڑ بھری آنکھوں میں پرانے خواب جگانے پر مصر تھی۔ بڑی لیدے کے بعد وہ ماموں کا اصلی مقام سمجھے تو مرحومہ ممانی کا ماتم لے بیٹھی۔
ہے کیا بڑھاپے میں دغا دے گئی۔ اچانک اس کی نظر ممانی پر جا پڑی۔ ممانی صحن میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ عجب پیارے انداز میں وہ گردن نوڑائے بیٹھی تھی، جیسے تصویر کھنچوا رہی ہو۔ کبوتر ان کی بلوری دمکتی ہوئی ہتھیلی کو گدگدا رہے تھے اور وہ بے اختیار ہنس رہی تھے۔ ہائے میں مر گئی، بڑھیا نے اپنا چپاتی جیسا سینہ کوٹ کر رخسانہ ممانی کی طرف ہواؤں میں بلائے لے کر کنپٹیوں پر 10 انگلیاں چڑھ چڑھ چٹکائی۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، بٹیا تو چاند کا ٹکڑا ہے، میں جانوں میٹھا برس لگا ہے۔ اے میاں، وہ رازداری کے انداز میں ماموں کے قریب کھسکی۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا ولایت پاس کر کے آیا ہے، اللہ قسم چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ کسی زمانے میں بڑھیا بڑی مارکے کی مشاطہ تھی، اب اس کا بازار بند ہو چکا تھا۔ چونڈا سفید ہوا، ہاتھ پیر سے معذور ہوئی تو ٹکڑے مانگ کر گزر اوقات کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑھیا مردار کیا بک رہی ہے۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا جو ولایت پاس تھا سب کی نگاہوں میں تھا، کسی کو شبہ بھی نہ ہوا کہ ناشدگی کتما رخسانہ ممانی کا رشتہ لگانے کی طاق میں ہے۔ امام حسین کی قسم، میاں میں تو کنگنوں کی جوڑی لوں گی، بات چھیڑو۔ بات جو واضح ہوئی اور پانی مرا تو بھنڈی کا چھتا چھڑ گیا، چاروں طرف سے توپیں دگنے لگی۔ ہے مجھ جنم پیٹی کو کیا خبر۔ بڑھیا سلیپر پہنتی رپٹی باہر کی طرف چلتے چلتے اس نے ماموں کی پٹی ہوئی صورت پر ایک مشتبہ نظر ڈالی۔ منہ پر تو صاف کنوارا پن برس رہا ہے۔ اس رات وہ روتے رہے، کراتے رہے، انگاروں پر لوٹتے رہے۔ اس رات انہیں بڑی ممانی بہت یاد آئی۔ ان کے بال قبل از وقت پک گئے تھے، ان کی جوانی، ان کا دلہناپا آنسوں میں بہہ گیا۔ نیکی اور پارسائی کا مجسمہ، وفا کی پتلی، ان کے حصے کا بڑھاپا بھی انہوں نے اپنے وجود میں سمیٹ لیا اور شریف بیویوں کی طرح جنت کو سدھاری۔ آج وہ ہوتی تو یہ درد، یہ زوجش، یہ سفید جڑوں والی مہندی لگے بال، یہ رشتے ناسور، یہ تنہائی بڑھ جاتی، پھر بڑھاپا یوں نہ دہلتا۔ دونوں ساتھ بوڑھے ہوتے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھتے، سہارا دیتے۔ امر بیل دن دنی رات چوگنی پھیلتی گئی۔ بڑکے پیڑ کا تنا کھوکھلا ہو گیا، ٹہنیاں جھول گئی، پتے جھڑ گئے، بیل پاس کے دوسرے ہرے بھرے پیڑ پر رینگ گئی۔ کیسا جاں سوج سما تھا۔ شجاعت ماموں کی میت صحن میں بنی سوری رکھی ہوئی تھی، بہنیں کھڑی کھڑی پچھاڑے کھا رہی تھی۔ ماموں نے اپنی ساری جائیداد بہنوں کے نام ہبہ کر دی تھی۔ رخسانہ ممانی سب سے الگ تھلگ در سے لگی بیٹھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنی حسین اور سوگوار بیوہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ سفید کپڑوں میں وہ عجیب پر اسرار خواب لگ رہی تھی، رو رو کر آنکھیں مخمور اور بوجھل ہو رہی تھی۔ زرد چہرہ پخراج کے نگینے کی طرح دمک رہا تھا۔ پرسے کو آنے والے سب کچھ بھول کر بس انہیں تکتے رہ جاتے۔ انہیں مرحوم کی خوش نصیبی پر رشک آ رہا تھا۔ ممانی پر بے پناہ بے بسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ خوف اور سراسیمگی سے ان کا چہرہ اور بھی بھولا لگ رہا تھا۔ دونوں بچے ان کے پہلو سے لگے بیٹھے تھے، وہ ان کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ وہ گمسم بیٹھی تھی، جیسے قدرت کے سب سے مشاق فنکار نے اپنی بے مثل قلم سے کوئی شاہکار بنا کر سجا دیا ہو۔ اور اس طرح عصمت چغتائی کی دلچسپ اور متاثر کن کہانی امر بیل کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ شرافت بھائی اور رخسانہ بیگم کی پیچیدہ کہانی نے ہمیں انسانی جذبات اور تعلقات کی گہرائیوں سے روشناس کرایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ نریشن پسند آئی ہوگی۔ برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے اور تاثرات کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کہانیوں کی محفل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری اگلی کہانیوں سے بھی جڑے رہ سکیں۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جلد ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خوش رہیں اور کہانیوں کی محفل میں گم رہیں۔